جابر بن یزید جوفی نے امام باقر علیہ السلام سے عرض کیا، تعریف ہے اس خدا کی جس نے مجھ پر احسان کیا اور آپ کی معرفت عطا کی اور آپ کی فضیلت کا میری طرف الہام کیا اور آپ کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا کی، اور جس نے آپ کے دوستوں سے دوستی اور آپ کے دشمنوں سے دشمنی مجھے نصیب فرمائی۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اے جابر، کیا تم جانتے ہو معرفت کیا ہے؟ معرفت کے 7 مرحلے ہیں: اس بات توحید، معانی کی شناخت، ابواب کی شناخت، یعنی وہ جو امام کے دروازے ہیں وہ ورودی دروازے کا سم رکھتے ہیں اور ان کے راستے سے امام تک جانا چاہیے۔ نمبر 4 لوگوں کی شناخت۔ نمبر 5 ارکان کی شناخت۔ نقبا کی معرفت، وہ جو قوم کے سردار اور آقا ہیں۔ نجبا کی معرفت، جو پاک طینت اور اصل و نسب کے لحاظ سے پاکیزہ ہیں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے، کہو اگر میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائیں تو ان کلمات کے مکمل ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائیں گے، اگرچہ اتنے اور سمندر لائے جائیں۔ ایک مقام پر خدا فرماتا ہے، اگر زمین کے تمام درخت قلم بن جائیں، تمام سمندر سیاہی بن جائیں تاکہ خدا کے کلمات کو لکھا جائے تو پھر بھی کلمات خدا ختم نہ ہوں گے۔ بے شک خدا صاحب قدرت اور حکمت والا ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا، اے جابر، اس بات توحید سے مراد اس خدائے ازلی و پوشیدہ کو پہچاننا ہے جسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی جبکہ وہ آنکھوں کو دیکھتا ہے۔ وہ اشیاء کا خالق اور ہر چیز سے واقف ہے۔ وہ ازل سے پوشیدہ ہے، جیسے کہ خود اس نے اپنی توصیف کی ہے۔ شناخت معنی، تم جان لو کہ ہم تمہارے درمیان توحید کے مظاہر اور معانی ہیں۔ خدا نے اپنی ذات کے نور سے پیدا کیا اور لوگوں کے معاملات ہمارے سپرد کر دیے، اور ہم اس کی اجازت اور فرمان سے جو چاہیں انجام دیتے ہیں۔ جو ہم چاہتے ہیں وہ بھی وہی ہے جو وہ چاہتا ہے۔ ہمارا ارادہ وہی خدا کا ارادہ ہے، اور اس نے ہمیں یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے اور ہمیں اپنے بندوں کے درمیان سے فضیلت دی ہے اور اپنی مملکت میں حجت قرار دیا ہے۔ اگر کوئی ہمارے فضائل یا ہماری بات کا انکار کرے تو در حقیقت اس نے خدا کا اور خدا کی آیات اور اس کے انبیاء اور رسولوں کا انکار کیا ہے۔ اے جابر، جس نے بھی خدا کو ان اوصاف کے ساتھ پہچان لیا، اس نے توحید کا اثبات کیا ہے، کیونکہ یہ اوصاف اس کے مطابق اور موافق ہیں جو قرآن میں ذکر ہوا ہے، اور وہ خدا کا یہ فرمان ہے، کوئی چیز اس طرح کی نہیں ہے، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ کوئی چیز اس کی طرح نہیں ہے، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ وہ فرماتا ہے، وہ جو کرتا ہے اس کے بارے میں اس سے سوال نہ کیا جائے گا، لوگوں سے ان کے افعال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جابر نے کہا، ہے میرے آقا، میرے ساتھی اور وہ لوگ جو میرے ہم فکر ہیں کتنے کم ہیں؟ حضرت نے فرمایا، دور ہے، کیا تمہیں معلوم ہے اس وسیع زمین پر تمہارے کتنے دوست ہیں؟ اس نے عرض کیا، یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے خیال میں ہر شہر میں 100 سے 200 تک اور ایک علاقے میں 1000 سے 2000 نفر تک ہوں گے، اور تمام علاقوں میں 1,00,000 آدمی ہوں گے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے جابر، تیرا جو خیال ہے اس کی مخالفت کرو اور اسے کافی نہ سمجھو۔ جیسے تو نے گمان کیا ہے ایسے نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ جن کو تو خیال کرتا ہے کہ وہ از لحاظ فکر اور عقیدہ کمال تک نہیں پہنچے بلکہ ناقص ہیں اور مقصر ہیں، وہ تیرے اصحاب اور ساتھی نہیں۔ جابر کہتا ہے، میں نے عرض کیا، یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مقصر کون ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مقصر وہ ہیں جنہوں نے اماموں، امر اور روح کی معرفت میں جو ان پر واجب کی گئی ہے کوتاہی کی ہے۔ میں نے عرض کیا، میرے آقا، روح کی معرفت کیا ہے؟
امام علیہ السلام نے فرمایا، وہ درک کرتا ہو اور جانتا ہو کہ خدا نے روح کو جس کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے، اپنا امر اس کے سپرد کر دیا ہے، وہ اس کے اذن سے خلق کرتا ہے اور زندہ کرتا ہے، اور وہ جو نیتوں میں اور فکروں میں سے اسے جانتا ہے، اور جو واقع ہو چکا اور جو قیامت تک انجام پائے گا وہ سب جانتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ روح خدا کا امر ہے، بس جس کو بھی خدا اس روح کے ساتھ مخصوص کر دے وہ کامل ہے، اور کسی قسم کا نقص اور عیب اس میں نہیں۔ وہ جو چاہتا ہے اذن خدا سے انجام دیتا ہے، مغرب سے مشرق تک ایک لحظہ میں طے کر سکتا ہے، آسمان کی طرف اوپر جا سکتا ہے اور آسمان سے نیچے آ سکتا ہے، اور جو چاہے اور ارادہ کرے انجام دے سکتا ہے۔ میں نے عرض کیا، اے میرے مولا، میں چاہتا ہوں اس روح کو کتاب خدا سے معلوم کروں، اور یہ معلوم کروں کہ یہ ان امور سے ہے جس کو خدا نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا، اس آیت کو پڑھو جس کا ترجمہ ہے، اور اسی طرح ہم نے روح کو جو ہمارے امر سے ہے تمہاری طرف وحی کیا۔ اس سے پہلے تم کتاب اور ایمان کو نہ جانتے تھے، لیکن ہم نے اسے نور قرار دیا، اور اس کے سبب سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں۔ اس نے فرمایا ہے، ان کے دلوں میں ایمان کو ثابت کیا ہے، اور ان کی اپنی طرف سے روح کے ذریعے سے تائید کی ہے۔ پھر میں نے عرض کیا، اے میرے مولا، آپ پر خدا کی رحمت ہو۔ اس بنا پر تو اکثر شیعہ مقصر ہیں۔ میں اپنے دوستوں میں سے کسی کو بھی اس صفت کے ساتھ نہیں جانتا ہوں جو آپ نے بیان فرمائی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے جابر، اگرچہ تو ان میں سے کسی کو اس طرح نہیں پہچانتا، لیکن میں چند لوگوں کو جانتا ہوں جو میرے پاس آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اور مجھ سے ایسے پوشیدہ اور علوم اور راز پوچھتے ہیں جن سے دوسرے لوگ آگاہ نہیں۔ میں نے عرض کیا، فلاں اور اس کے دوست انشاءاللہ اس صفت کے مالک ہیں، یعنی آپ کے رازوں سے آشنا ہیں، کیونکہ میں نے ان سے آپ کے راز اور پوشیدہ علوم سنے ہیں، اور میرے خیال میں وہ کامل ہیں۔ حضرت نے فرمایا، کل ان کی دعوت کرو اور اپنے ہمراہ لے آؤ۔ جابر کہتا ہے، دوسرے دن میں ان کو حضرت کی خدمت میں لے آیا۔ جب وہ آپ کی خدمت میں پہنچے تو آپ پر سلام کیا، آپ کا احترام کیا اور آپ کی عزت کی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے جابر، یہ تیرے بھائی ہیں، لیکن ابھی کامل ہونے میں کچھ کمی باقی ہے۔ اس کے بعد ان کی طرف منہ کیا اور فرمایا، کیا تم اعتراف کرتے ہو کہ خدا تبارک و تعالیٰ جو چاہے انجام دے سکتا ہے اور جو چاہے حکم دے سکتا ہے، اور کوئی بھی قدرت نہیں رکھتا کہ اس کے حکم کو توڑے اور اس کی رائے کو رد کرے؟ وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے بارے میں اس سے سوال نہیں کیا جائے گا، اور وہ لوگ ہیں جن سے ان کے افعال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ انہوں نے عرض کیا، ہاں ایسا ہی ہے۔ ایسے آپ نے فرمایا، خدا جو چاہتا ہے انجام دیتا ہے، اور جس کا ارادہ کرتا ہے حکم دیتا ہے۔ میں نے کہا، الحمدللہ، یہ سب لوگ آگاہ ہیں اور ان کی معرفت کامل ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے جابر، جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اتنی جلدی اس کا فیصلہ مت کرو۔ جابر کہتا ہے، میں حیران و پریشان ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان سے پوچھو کہ علی ابن الحسین اپنے بیٹے محمد کی صورت میں تبدیل ہو سکتے ہیں؟ جابر کہتا ہے، میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب نہ دیا اور خاموش رہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان سے پوچھو کیا محمد علی ابن الحسین کی شکل میں تبدیل ہو سکتے ہیں؟ جابر کہتا ہے، میں نے ان سے سوال کیا، لیکن انہوں نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا اور خاموش رہے۔ اس وقت امام علیہ السلام نے میری طرف دیکھا اور فرمایا، یہ ہے وہ چیز جس کے متعلق میں نے تجھے بتایا تھا کہ وہ ابھی کامل نہیں۔ میں نے ان سے کہا، آپ کو کیا ہوا ہے؟ اپنے امام کو جواب کیوں نہیں دیتے؟ پھر بھی چپ رہے اور شک میں پڑے رہے۔
امام علیہ السلام نے دوبارہ جابر سے فرمایا، یہ وہی ہے جو میں نے کہا ہے کہ ان کو ابھی اور مراحل سے گزرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ کامل ہوں۔ اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا، آپ کو کیا ہوا ہے، بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور عرض کرنے لگے، یابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نہیں جانتے، آپ ہمیں سکھائیے۔ امام زین العابدین علی ابن الحسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام باقر علیہ السلام کی طرف دیکھا اور ان سے فرمایا، یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا، آپ کا بیٹا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں کون ہوں؟ انہوں نے عرض کیا، آپ علی ابن الحسین ان کے باپ ہیں۔ جابر کہتا ہے، ان سوالات اور جوابات کے بعد امام علیہ السلام نے چند کلمات کہے جن کو ہم نہ سمجھ سکے۔ اچانک ہم نے دیکھا کہ محمد باقر اپنے والد علی ابن الحسین کی صورت میں اور امام علی ابن الحسین اپنے بیٹے محمد باقر کی شکل میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ ان لوگوں نے جب یہ دیکھا تو تعجب سے کہنے لگے، لا الہ الا اللہ۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ قدرت سے تعجب نہ کرو، میں محمد ہوں اور محمد سے ہیں۔ محمد بن علی نے فرمایا، اے قوم، خدا کے کام سے تعجب نہ کرو، میں علی ہوں اور میں علی میں ہوں۔ ہم سب ایک ہیں اور ایک نور سے پیدا ہوئے ہیں اور ہماری روح امر خدا سے ہے۔ ہمارا اول محمد ہے، اوسط محمد ہے، آخر محمد ہے اور ہم سب محمد ہیں۔ جابر کہتا ہے، جب انہوں نے امام علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ کلمات سنے تو سب سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے، ہم آپ کی ولایت اور آپ کے پوشیدہ فضائل پر ایمان لائے اور آپ کی خصوصیات کا اقرار کرتے ہیں۔ امام سجاد نے فرمایا، اے قوم، سجدے سے سر اٹھاؤ، اب تم صاحب معرفت، کامیاب اور آگاہ و بابصیرت ہوئے ہو، اور اب تم کامل ہوئے ہو اور حد کمال کے پہنچے ہو۔ تمہیں خدا کی قسم جو کچھ تم نے مجھ سے اور میرے بیٹے محمد سے دیکھا ہے، اپنے جاننے والوں میں سے جو اس کی معرفت تک نہیں پہنچے بلکہ کوتاہی کی ہے، کسی کو اس کے بارے میں اطلاع نہ دینا، کیونکہ وہ تمہیں برا بھلا اور جھوٹا کہیں گے۔ انہوں نے عرض کیا، ہم نے آپ کی بات سنی اور اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، تم حد رشد و کمال تک پہنچ گئے ہو، اب واپس چلے جاؤ۔ جبکہ وہ واپس پلٹ گئے ہیں۔ جابر کہتا ہے، میں نے عرض کیا، ہے میرے آقا، جو کوئی اس امر کو جس طرح آپ نے بیان فرمایا ہے نہ جانتا ہو، لیکن آپ کو دوست رکھتا ہو اور آپ کے دشمنوں سے بیزار ہو اور آپ کی برتری کا قائل ہو، اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا، وہ نیکی اور خیر و خوبی کے راستے پر ہے، یہاں تک کہ وہ معرفت کے اس مرتبے تک پہنچ جائے۔